مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی سید الانس والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی ذی قدر سامعین، سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دعا گو کہ اللہ رب العزت حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اسی حق پر اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ یقیناً موجودہ دور میں جن جن چیزوں نے ہمارے معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر منشیات جیسی لعنت ہے، چاہے وہ مشروبات کی شکل میں ہو یا معقولات کی شکل میں ہو یا گولیوں کی صورت میں ہو یا پوڑیوں کی صورت میں ہو یا انجیکشن کی شکل میں ہو یا کیپسول کی صورت میں، جس صورت میں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، لیکن یاد رکھیں یہ زہر جو ہیں ہمارے نوجوانوں کی صحت اور کردار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے، اور یقیناً ہر معاشرے میں نوجوانوں کا کردار جو ہوتا ہے وہ ایک نمایاں اہمیت رکھتا ہے۔ ہر معاشرے کا بگاڑ اور اس کا سدھرنا، اس کی کامیابی اور اس کی جو ناکامی ہوتی ہے، اس کا مدار ہوتا ہے نوجوانوں پر۔ آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں کہ ہمیشہ انقلاب برپا کرنے والے نوجوان ہیں اور ہمیشہ تباہی مچانے والے بھی نوجوان ہوتے ہیں، اور یقیناً بعض دولت کی پجاریوں نے اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے ان نوجوان نسل کو اس لت میں مبتلا کر دیا تاکہ مسلمانوں کا معاشرہ آئے روز دن پہ دن نیچے گرتا جائے اور مسلمان کمزور سے کمزور ہوتا جائے۔
یقین جانیں کہ قرآن کریم آپ اٹھا کے دیکھیں، اگر شروع سے لے کر آخر تک قرآن کریم کا آپ اچھی طریقے سے مطالعہ کریں تو اللہ کریم نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو ایک مقام دیا، ایک اعزاز دیا اور ایک شرف بخشا۔ کہیں پر اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ اسی طرح کہیں پر اللہ کریم فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، 4 قسمیں کھانے کے بعد وَالتِّينِ 1، وَطُورِ سِينِينَ 2، اور اسی طرح تیسری قسم، چوتھی قسم، 4 قسموں کے بعد اللہ کریم فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، لام کو قد پر داخل کر رہے ہیں تو معنی کے اندر قسم والا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان، اللہ کریم فرماتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم، میں نے انسان کو بہت ہی خوبصورت ایک سانچے میں بنایا، بہت ہی خوبصورت ایک نقشے میں بنایا۔ یقیناً تمام مخلوقات پہ غور کریں، کوئی پیٹ پر چلنے والا، کوئی 4 ٹانگوں پر چلنے والا، کوئی رینگنے والا، کوئی کس انداز پہ چل رہا ہے تو کوئی کس انداز پہ جا رہا ہے، ایک انسان ہے جو بالکل سیدھا جا رہا ہے، بالکل سیدھا۔ اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، پھر اس کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، مجھے اپنی ذات کی قسم میں نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں بنایا۔ آپ انسان پر غور کریں نا کہ انسان کے نقش و نگار کو دیکھیں، سر کو دیکھیں، ماتھے کو دیکھیں، آنکھوں کو دیکھے، ناک کو دیکھے، ہونٹ کو دیکھے، چہرے کو دیکھے، ہاتھوں کو دیکھے، دیگر جو اعضاء ہیں ان پہ نظر دوڑائیں، آپ خود ہی کہو گے کہ واقعی انسان جیسا خوبصورت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ دیگر مخلوقات کو دیکھیں، کس کا سر بڑا ہے، کسی کی نوز اتنی لمبی، ہاتھی وغیرہ کو دیکھیں، کسی کے پیچھے دم نکلا ہوا ہے تو کوئی 4 ٹانگوں پہ چلنے والا ہے، کوئی زمین پر رینگنے والا ہے، ایک عجیب معاملہ ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ نے یہ جو فرمایا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ اس لیے کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں سے عقل اور شعور دونوں سے نوازا ہے تو انسان کو نوازا۔ باقی جو دیگر مخلوقات ہیں نا ان میں سے عقل ہے لیکن شعور نہیں۔ آپ جانور کو لے لیں، عقل موجود ہے، کسی اونچائی جگہ پر لے جائیں اس کو آگے کی طرف ذرا دھکیل، وہ قدم نہیں بڑھائے گا، اس قدر عقل تو موجود ہے کہ اگر قدم بڑھایا تو دھڑم نیچے، لیکن شعور نہیں۔ لیکن اگر عقل اور شعور دونوں سے نوازا ہے تو انسان کو نوازا ہے، اور اسی عقل اور شعور کی دولت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو مکلف بنایا، اللہ نے انسان کو مکلف بنایا اسی عقل و شعور کی وجہ سے، کیونکہ عقل والی دولت بھی انسان کے پاس، شعور والی دولت بھی انسان کے پاس، جب یہ دونوں دولتیں انسان کے پاس ہے تو انسان کو مکلف بنا دی۔ اور یقیناً
یہ جو منشیات ہیں نا، چاہے مشروبات کی صورت میں اور جس صورت میں بھی، یہ انسان کے عقل و شعور کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو بالکل درندوں کے صف میں کھڑا کر دیتا ہے، جسے پھر کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ بس ایک ہی اپنی فکر ہوتی ہے کہ مجھے اپنا نشہ پورا کرنا، چاہے وہ جس صورت میں بھی ہو، چاہے وہ جیسے بھی ہو، لیکن مجھے اپنی یہ لت جو ہے نا اسے پوری کرنی۔ اور یقیناً کئی گھر ایسے ہیں کہ جو تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ آپ خود سوچیں نا کہ جن کے صرف ایک ہی بیٹا ہو اور وہ اس لت میں مبتلا ہو جائے تو اس ماں باپ کے دل سے کیا بد دعا نکلے گی جو یہ کام کرنے والے لوگ۔ آپ خود سوچیں نا، جن کے ہاں ایک ہی بھائی ہو اور وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائے، اس نشے کی لت میں مبتلا ہو جائے، تو ان بہنوں کے دل سے کیا بد دعا نکلے گی۔ ان جو یہ منشیات بیچنے والے ہیں، جو منشیات لانے والے ہیں، جو منشیات تقسیم کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا دعا ہے؟ آپ خود سوچیں۔ اور یقیناً میں کبھی کبھار راستے پہ جاتا ہوں، ایسے ایسے خوبصورت نوجوان یہ لینڈ پہ، بالکل لینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس لت میں مبتلا ہو۔ میں تو کچھ اور نہیں کہہ سکتا، صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو ہدایت دے، اللہ آپ سب کو ہدایت دے۔ جو یہ منشیات بیچنے والے ہیں، فروخت کرنے والے ہیں، لانے والے ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا ہوں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب کرے۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، مسلمانوں کے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کریم ان کو بھی نیست و نابود کرے۔ مسلمانوں کا معاشرہ اس حد تک گر چکا ہے۔ اور یقیناً احادیث پر اگر آپ غور کریں تو احادیث کے اندر بھی جو قیامت کی علامات ہیں نا، ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قرب قیامت نشہ آور چیزوں کے استعمال کی کثرت ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، 10 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ، 12 سال، 14 سال، 8 سال، 9 سال اور نشاور چیزوں میں مبتلا۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، لیکن حدیث کی طرف جائیں، وہ حدیث سامنے آ جاتی ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نشہ آور چیزوں کی جو استعمال ہیں اس میں کثرت ہو جائے گی، کثرت۔ اور یقیناً ان میں سے سب سے زیادہ یہ جو پونیاں وغیرہ نا، جسے پاؤڈر وغیرہ کہا جاتا ہے، ہیروین وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ چیزیں زیادہ، آئس وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ اور یقیناً ایسے ایسے نوجوان تباہ ہو گئے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اور یقیناً جب گھر میں ایک بھی ہونا، یہ منشیات کا عادی پورے گھرانے کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، پورا گھرانہ اس کی وجہ سے پریشان۔ ماں ہر وقت روتی ہے، باپ ہر وقت روتا ہے، بیگم ہر وقت روتی رہتی ہیں، بچے ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ میں ان منشیات فروشوں سے کہوں گا کہ خدا را کبھی آپ نے ان گھروں میں جھانک کر دیکھا ہے؟ ان ماں کے آنسو کو آپ نے دیکھا ہے؟ ان باپ کا جو درد ہے وہ کبھی محسوس کیا ہے؟ لیکن نہیں، کیونکہ آپ کا تو کام ہے دولت جمع کرنا، اپنی تجوریوں کو بھرنا، اپنا بینک بیلنس بڑھانا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ مال، یہ دولت آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ دوسروں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہو نا، تو ایک چنگاری آپ کے گھر کو بھی لگ سکتی ہے، اور وہی ایک چنگاری آپ کے گھر کے جلانے کے لیے کافی ہوگی۔
اور اگر یہاں نہ لگی تو قبر تو کہیں گئے نہیں، قبر تو کہیں گئے نہیں، روز آخرت تو کہیں گئی نہیں، روز آخرت جہنم کا معاملہ تو کہیں نہیں گیا۔ اور یقیناً منشیات جیسے بڑا جرم کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن افسوس کی بات ہے، کبھی کبھار افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ اس معاملات میں بڑوں بڑوں کے ہاتھ بھی ہوں گے نا، یہ ویسے تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے بھی منہ بند کر دیے جاتے ہیں، ان کو بھی نوالا کھلایا جاتا ہے، ان کے سامنے بھی کچھ نہ کچھ ڈال دیا جاتا ہے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یقین جانے میں سوچتا ہوں کہ خدا رہا قانون نافذ کرنے والے کہاں ہیں؟ کیا قانون نافذ کرنے والے ان نالیوں میں، ان روڈوں کے کناروں پر، ان فٹ پاتھ پر یہ جو ہیروئن پینے والے ہیں ہمارے نوجوان، ان کو نظر نہیں آ رہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہے؟ لیکن یہ اپنے بس بٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے بتے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہفتے میں اتنا دینا ہے، جو بھی کرنا ہے کرو، ہمیں ہفتے میں اتنا لانا ہے، چاہے آپ آگے جس قدر بھی بیچو، آپ کا جس قدر بھی یہ منشیات وغیرہ فروخت ہو، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن ہمارا حصہ ہمیں ہفتے تک پہنچانا۔ ارے خدا سے ڈرو یار، اللہ کے سامنے کڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ کیا جواب دو گے؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ میں تو کبھی کبھار اپنے دوستوں سے کہتا ہوں نا کہ اٹھیں خدا را، جو ہمارے یہ جو سیاسی لوگ ہیں نا، ان کے آگے ہاتھ جوڑیں، ہمیں نہ بجلی چاہیے نہ ہمیں گیس چاہیے، بس ایک کام کرنا ہے، ان منشیات کو ختم کرنا ہے، جس نے ہمارے نوجوان نسل کو ختم کر دیا، جس نے ہمارے نوجوانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، جس نے ہمارے ماؤں بہنوں بیٹوں کی آنکھوں میں آنسو لائے، خدا را ان چیزوں کو ختم کر دے۔ ہم اندھیرے میں رہیں گے، ہم باہر سے لکڑیاں وغیرہ جمع کریں گے، اس کے ذریعے اپنے لیے کھانا پینا بنائیں گے، لیکن خدا را ان چیزوں کو ختم کر دے۔ اور یاد رکھیں، ترقی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب یہ لعنت ختم ہو جائے، جب نوجوان سدھر جائے، اور یقیناً ترقی میں اہم کردار جو ہیں وہ نوجوان نسل کا ہوتا ہے۔ جب ہمارے نوجوان ان چیزوں میں پڑ گئے تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ ترقی کہاں سے آئے گی؟ یاد رکھیں، زوال اور ترقی کا تعلق نوجوان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا نوجوان صحت مند ہے، اگر آپ کا نوجوان کا کردار قرآن و سنت کے برابر ہے، تب جا کے آپ کا معاشرہ آگے بڑھے گا، ترقی یافتہ معاشروں میں ان کا شمار ہوگا۔ لیکن جب آپ کا نوجوان صحت کے لحاظ سے بھی 0/0 جا رہا ہے اور کردار کے لحاظ سے بھی اس کا کوئی لیول وغیرہ نہیں، وہ 0/0 جا رہا ہے، تو ایسا معاشرہ خاک ترقی کرے گا؟ ایسے معاشرے میں تو بجائے ترقی کے ڈکیت پیدا ہوں گے، اسی طرح ڈاکو پیدا ہوں گے، روز بروز جرائم کی جو شرح ہے وہ آگے بڑھے گی، اور یقیناً ایسے نشے میں مبتلا لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر سے بھی ڈکیتی کرتے ہیں، اپنے ماں کے زیورات اپنے نشے کے لت کے لیے چوری کرتے ہیں، اپنے بہن کے زیورات، اپنے گھر کے برتن، اپنے پڑوس والوں کے برتن، اپنے بیگم کے ساتھ آئی ہوئی جو جیز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں جو برتن وغیرہ، اس کو بھی چوری کرتے ہیں تاکہ اپنی یہ نشہ وغیرہ پورا کر دیں۔ خدا را میں صاحب اقتدار لوگوں سے کہوں گا، جن کے ہاتھوں میں اختیارات ہیں،
جن کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ بھاگ دوڑ وغیرہ ہیں، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ خدا را اس پر ذرا عمل درآمد کرے، اس کی روک تھام کرے، اور یقیناً ہر علاقے میں جائیں، ہر محلے میں جائیں، جہاں پر یہ کچرا کنڈیاں وغیرہ ہوتی ہے نا، وہاں پہ جا کے دیکھیں، آپ کو خوبصورت خوبصورت نوجوان نظر آئیں، بالکل کم عمر، 15 سے 20 سال کے درمیان والے ہیں۔ فٹ پاتھ پہ جا کے دیکھیں، جس علاقے میں بھی جانا ہو، جس فٹ پاتھ پر بھی آپ کو دیکھنا ہو، ایسے کم عمر نوجوان جن کے کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں، وہ اس لت میں مبتلا ہو گئے۔ اور اگر ہم نے اس کے متعلق کوئی قدم نہیں اٹھایا تو یاد رکھیں، یہ آگ، اس آگ کی ایک چنگاری ہمارے گھروں میں بھی آ سکتی ہے، اور یقیناً جب گھر میں ایک بھی اگر اس مرض میں مبتلا ہو گیا، پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ آئے روز ان کے جھگڑے، آئے روز ان کے کہیں نہ کہیں فتنہ وغیرہ، فساد وغیرہ، آئے روز شور، اور اسی طرح آئے روز کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، پورا گھر سر پہ، پورا گھر جو ہے یعنی ان کو پریشان کر دیتا ہے۔ یقین جانے، اور اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا، ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں یہ طلاق کی جو شرح ہے نا، یہ بالکل کم تھی۔ یہ غیر مسلموں کا جو معاشرہ ہے نا، اس میں اس کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اگر آج آپ غور کریں تو طلاق کی جو شرح ہے نا، یہ مسلمانوں کے معاشرے میں آئے روز بڑھتا جا رہا ہے، آئے روز بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لت کی وجہ سے کئی گھر بگڑ گئے، ویران ہو گئے، اجڑ گئے، ماں باپ بوڑھے بیچارے۔ یقین جانے، مدرسے میں موجود تھا، ایک بوڑھی اماں آئی، اس کے ساتھ بوڑھا ان کی جو ہسبینڈ، میں کہوں گا بابا آ گئے، بڑے مشکل سے بیچاروں کا چلنا پھرنا، اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں جیسے ہی در سے فارغ ہوا، دعا سلام کی، میں نے کہا اماں خیریت، ابا خیریت؟ کہا جی بیٹا اپنے اماں ابا کا اب ہمیں جانتے ہو؟ میں نے کہا نا، جانتا تو نہیں ہوں، لیکن اماں جیسی ہو تو اماں کہہ دیا، بابا ابا جیسا ہے تو ابا کہہ دیا۔ وہ رونا شروع ہو۔ میں نے کہا اماں بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولوی صاحب ایک ہی بیٹا تھا، اس بیٹے کے آسرے پر ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، یہ میرے ہسبینڈ ہیں، یہ دن کو بھی جاب، رات کو بھی جاب، تاکہ بیٹے کا مستقبل بنا ہے۔ اللہ کی شان، وہ بیٹا پہلے چرس وغیرہ، پھر بڑھتا 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 یہاں تک کہ اب یہ پوڑیاں وغیرہ جو ہوتے ہیں، آئس وغیرہ، پوڑیاں، ہیروئن وغیرہ، ان چیزوں میں، شرابوں میں مبتلا، ہفتے ہفتے تک گھر نہیں آتا، اور جو ہم کماتے ہیں اس بڑھاپے کی حالت میں گھر میں بچوں کے لیے ٹافیاں وغیرہ رکھتی ہوں، اس کو بیچتی ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ گزارا ہو۔ ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور اس حال میں آتا ہے کہ میں دیکھ کے میرا دل پھٹ، اور آتے ہی گالیاں، برا بلا، کبھی ایک چیز اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، میں ان کے قدموں پہ گر رہا ہوں کہ بیٹا نہ کر، باس آ جا، بیٹا نہ کر۔ ان کے لیے رشتہ بھی طے کیا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ جو پیسے ہفتے میں جمع کرتی ہوں وہ آ کے مجھ سے لے جاتا ہے، میرے زیورات تو پہلے ہی لے گئے، ختم کر دیا، گھر کے برتن وغیرہ، گھر کا فریج وغیرہ، سلائی مشین وغیرہ۔ مولوی صاحب کچھ کرے، اگر کچھ نہیں ہو سکتا
تو کم سے کم آپ کا مدرسہ ہے، آپ مدرسے میں پڑھاتے ہو، ان بچوں کے ذریعے ختم کروا دے کہ اللہ میرے بیٹے کو موت دے دے تاکہ ہماری جان چھوٹ، ہم تو پہلے ہی مر چکے ہیں۔ یقین جانے اماں کا یہ لفظ نہیں تھا، اس نے دل کو چھو لیا۔ میں نے کہا اماں کہاں بیٹا، ہم تو مر چکے ہیں، ہم تو صرف لاش ہیں۔ جب اپنے نوجوان بیٹے کو اس حال میں دیکھتے ہیں جس کے لیے ہم اس قدر بھاگ دوڑ کر رہے تھے، جس کے لیے ہم اس قدر محنت کر رہے تھے، نہ دن کو دیکھ رہے تھے نہ رات کو، اس کے والد صاحب یہ بوڑھا سامنے موجود ہیں، یہ نہ دن کو دیکھتا نہ رات کو، بس تھوڑی سی محنت کرنی، بیٹا پہنچنے والا ہے، جب بیٹا جوان ہو جائے گا پھر ہم دونوں آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے، بیٹا کمائے گا۔ اور اب حال یہ ہے کہ بیٹا پوچھ بھی نہیں رہا، اور اگر گھر پہ آتا بھی ہے تو صرف اپنے مقصد کے لیے تاکہ کچھ نہ کچھ لے جائے، اس کو آگے بھیج دے اور اپنی نشے والی لت کو پوری کر دے۔ میں نے کہا اماں دعا کریں بس، اور یقین جانے میرے ہاتھ میں قرآن ہے، جھوٹ نہیں کہوں گا، کہ اس بوڑھی اماں نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا اور ہاتھوں کو اوپر اٹھائے کہ اللہ جو بھی اس میں مبتلا ہیں، جو لانے والے ہیں، جو بھیجنے والے ہیں، جو اس کے آگے سپلائزر وغیرہ جو بھی ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں تو اللہ سب کو تباہ کر دے۔ آپ خود سوچے ان کے یہ الفاظ عرش کو چیرتے ہوئے نہیں جائیں گے؟ ارے خدا را، چند پیسوں کے خاطر، دولت کے خاطر نوجوانوں کو کس راہ پر لگا دیا یار، کس طرف لگا دیا یار۔ یہی نوجوان یہ ہمارے معاشرے کی بنیادیں ہیں، بنیاد، اور ان کا کردار ہمارے معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہی نوجوان مسلمانوں کا معمار ہیں آنے والے وقتوں میں۔ جب یہ معمار اس حال میں ہوں گے تو آگے کیا ہوگا؟ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب کا پینا، اسی طرح جوا وغیرہ، اسی طرح جو تیروں کے ذریعے جو قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر جو نظر نیاز درگاہوں پر لے کے جانا، یہ سب کے سب حرام ہے۔ اور یقیناً یہ شراب جو ہے نا، اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی نقصانات، دینی لحاظ سے اگر دیکھا جائے اس کے اندر بھی نقصانات، لیکن یاد رکھیں اس کے جو دنیاوی نقصانات ہیں اس پر بھی انشاءاللہ آنے والے جمعے پر بحث کروں گا، اور جو دینی اخروی جو نقصانات ہیں اس پر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب کا پینا، جب پینا حرام ہے تو شراب کا لانا بھی حرام، شراب بیچنا بھی حرام، شراب کے پیسے بھی حرام، اور اسی طرح والمیسر اور جوا وغیرہ۔ تو انشاءاللہ آنے والے جمعے پر اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔